سب سے پہلے تو آپ لوگ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ایک بنیادی ایسے تو پورے صوبہ سندھ کی اگر میں بات کروں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس سے اس صوبے کے باسی نبرد آزما ہے، مگر ہماری جانب سے یہ کوشش ہم نے یہ شروع کی ہے اس دفعہ جب سے یہ نئی اسمبلیوں کی تشکیل ہوئی ہے کہ جو مسائل جن سے شہری اس صوبے کے رہنے والے باسی پریشان ہیں ان کو ہم نہ صرف ہائی لائٹ کریں اور ہائی لائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم جو کنسرن لوگ ہیں چاہے وہ حکومت میں ہوں یا کسی ادارے میں ہوں ہم ان کے پاس جائیں ان سے اس مسئلے پر نہ صرف بات کریں بلکہ ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے ہم نے بہت سارے ایسے بنیادی ایشوز کہ جس میں ہم سمجھتے تھے کہ عوام کی جان و مال جو ہے وہ تحفظ زیادہ ذمہ داری ہے ہماری، تو اس پہ ہم نے سیاست کرنے کے بجائے جو ہے انسانی مسئلہ سمجھ کے اس کو آگے بڑھایا. آپ لوگ کے علم میں یہ بھی بات ہوگی کہ اسٹریٹ کرائم کو لے کر جس انداز سے یہاں پر ویسے تو 15 سالوں سے معاملات بڑے خراب ہیں اور چیزیں جو ہے وہ جیسے جیسے دن گزرتا ہے اور چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہم نے جو ہے اسٹریٹ کرائم کے ایشو کو سیاسی مسئلہ نہیں بنایا، انسانی مسئلے کے تحت اس کو ٹیک اپ کیا اور اس سے پہلے بھی پریس کانفرنس ہماری جانب سے کی گئی تواتر کے ساتھ اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو، ان کے کانوں پہ حکمرانوں پہ جو رینگنا شروع ہو. اسی طرح آج جس مسئلے کی طرف ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ مسئلہ کوآپریٹو سوسائٹیز میں ہونے والے جو بدعنوانیاں ہیں چاہے وہ مالی ہو چاہے وہ انتظامی ہو اس کی نشاندہی ہے. آپ سب کے علم میں ہوگا کہ اگر میں صرف شہر کراچی کی بات کروں تو اسکیم 33 اور اسکیم 45 یہ ایسی اسکیمز ہیں جہاں پہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے وہ میجورٹی ایگزسٹ کرتی ہیں اور یہاں پر ویسے تو پورے سندھ کی اگر میں بات کروں تو بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جو موجودہ صورت مطلب میں آج کی بات کروں اگر تو لگ بھگ کوئی 400 سے 450 کے قریب ورکنگ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یا فنکشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. اچھا، کوآپریٹو سوسائٹیز کا قیام 70 کی دہائی سے ہم بات کر لیں اگر اس صوبے کی تو 70 کی دہائی آن ورڈس جو ہے وہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایز کمپیئر ٹو جو مارکیٹ ریٹ چل رہے ہوتے تھے لوگوں کو اداروں کو ان کے رہنے والے ملازمین کو تنخواہوں کی مد میں سے نکال کے ایک پلاٹ لے لیا جاتا تھا اور اس کے بعد نسبتاً مارکیٹ سے کم ریٹ پر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ان کو الاٹمنٹ مل جایا کرتی. اب ہو رہا کیا ہے یہاں پہ؟ اب ہو رہا یہ ہے کہ لگ بھگ میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا کہ 400 سے زائد ہمارے پاس فنکشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. ان فنکشنل کوآپریٹو سوسائٹیز میں الیکٹڈ باڈی ہوتی ہے، ہونی چاہیے. یہ سندھ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 2020 کے تحت اور انفارچونیٹلی اگر میں کراچی شہر کی بات کر لوں اسکیم 33 اور 45 میں جو موجود ہیں کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز اس میں سے لگ بھگ 70 سوسائٹیز ایسی ہیں، 70 سے زائد سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جن کو ایڈمنسٹریٹرز رن کر رہے ہیں. اچھا، ایڈمنسٹریٹر کس رول کے تحت رن کر رہے ہیں اس کی بھی میں بڑی ڈیٹیل بتا دوں کہ سیکشن 13(2) ہے اس کا سندھ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ کا. سیکشن 13(2) کے تحت ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کی جاتی ہے. اچھا، لفظ ایڈمنسٹریٹر تو کہیں نہیں لکھا ہوا، ایک ایسے شخص کی تعیناتی ہے کہ جو اس کوآپریٹو سوسائٹی میں الیکشن کرانے کا پابند ہوتا ہے، یعنی کہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ میں اس کی تعیناتی کی جاتی ہے رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف سے. رول آرٹ اس کو مزید ڈیٹیل میں بتاتا ہے کہ اس کا مینڈیٹ کیا کیا ہوگا کام کرنے کا. بدقسمتی کے ساتھ جیسے سندھ میں بہت سارے محکموں میں رشوت جو ہے وہ حصہ بن چکی ہے اس پورے نظام کا. اس سوسائٹی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں بھی صورتحال یہ ہے کہ جو جس شخص کو اس کسی مخصوص یا کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں تعینات کیا جاتا ہے تو اس میں رشوت کا کوئی ریٹ ڈیفائن ہوا ہوا ہے اور وہ رشوت کا ریٹ کیا ہے کہ جی 50 لاکھ سے 1 کروڑ رشوت دے دو اور کسی بھی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایڈمنسٹریٹر لگ جاؤ. یہ ہے آج کی موجودہ صورتحال جب میں اور آپ ہم یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. اچھا، اس کا مینڈیٹ میں نے آپ کو بتا دیا، رول میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے
کہ وہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ پہ آئے گا, اس نے الیکشن کرانا ہے, ایک الیکٹڈ باڈی لانی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ رن کی جائے گی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی. میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ 70 سے لے کر اب تک جو الیکٹڈ باڈیز ہوتی ہیں کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں, وہاں ایک عام آدمی کو جو مسائل فیس کرنے ہوتے ہیں وہ یہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ فائل جو ہے وہ ڈپلیکیشن میں آئی ہوئی ہوتی ہے. مطلب ایک پیس آف لینڈ ہے, اس کا اونر میں بھی ہوں اور اس کے اونر آپ بھی ہیں, یہ مسائل ہیں. ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے, ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اسی سندھ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 2020 کے سیکشن 117 کی اگر میں بات کر لوں اور پھر اس کو رول 53 کے ساتھ اگر پڑھ لوں تو اس میں کورٹس کا قیام اور پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ کس انداز سے یہ والے سارے ایشوز کو ٹیک اپ کیا جائے گا. اگر کہیں پہ کوئی ڈپلیکیشن کا مسئلہ آتا ہے, کہیں پہ کینسلیشن کا مسئلہ آتا ہے, تو کورٹس موجود ہیں. اور پھر صرف کراچی ڈویژن کی اگر میں بات کر لوں تو کراچی ڈویژن میں ایک سینئر سول جج 5 ویسٹ یہ نوٹیفائڈ ہے کہ یہ سندھ جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جو کورٹ کے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کا ذمہ دار ہے. مگر یہاں پہ ہو رہا کیا ہے, یہاں پہ جو مسائل ایک عام آدمی کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں, وہ ایک عام آدمی جس نے اپنی پوری جمع پونجی لگا کے پلاٹ لیا ریٹائرمنٹ کے بعد تاکہ وہ اپنے بچوں کو چھت دے سکے, اس کے ساتھ ہو رہا یہ ہے کہ لگ بھگ اب جس ایڈمنسٹریٹر کو تعینات کیا جاتا ہے اور اس کا مینڈیٹ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ ایک الیکٹڈ باڈی کی فارمیشن ہے, وہ ایڈمنسٹریٹر کرتا کیا ہے, وہ ایڈمنسٹریٹر بجائے اس کے کہ معاملات ٹھیک کرے وہ فائل کی ڈپلیکیشن کرنے میں لگ جاتا ہے, جو پرانے الاٹیز ہوتے ہیں ان کی فائل کینسل کرنے میں لگ جاتا ہے, اور ایک نئے ممبر کو اس کی الاٹمنٹ کر دیتا ہے. یہ ہے یہاں پہ معذرت کے ساتھ وہ جو ایک ٹپیکل جسے ہم کہتے ہیں نا دھندا, وہ کاروبار شروع ہوتا ہے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں. دس از دا پوائنٹ کہ یہاں سے اب وہ سسٹم سو کالڈ جو اس صوبے میں رائج ہے وہ شروع ہوتا ہے. اچھا وہ کرتے کیا ہے, ایک افسر ایڈمنسٹریٹر جو کہ اس سوسائٹی میں ہاؤسنگ سوسائٹی سے میں ایگزسٹ نہیں کرتا, اس کو ایڈمنسٹریٹر کی پہلے تعیناتی کی جاتی ہے رشوت دے کر, اور پھر جب وہ ایک شخص جو رشوت دے کے لگا ہے تو وہ بیٹھ کے نوافل تو ادا نہیں کرے گا نا, وہ کیا کرے گا, وہ یہی سب کام کرے گا, وہ ڈپلیکیشن کرے گا, وہ ٹرپلیکیشن کرے گا. ایک پیس آف لینڈ کے 10 اونر موجود ہیں اور ہو رہا یہ ہے کہ آپس میں لوگ دست و گریباں ہیں اور وہاں پہ ایک دھندا کاروبار شروع ہو جاتا ہے. دوسرا کام کیا کرتا ہے وہ ایڈمنسٹریٹر, دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ جو مختلف کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایمینٹی پلاٹس ہوتے ہیں, ان ایمینٹی پلاٹس کے ساتھ وہ یہ کام کرتا ہے کہ اس کی نیچر چینج کر کے اس کو بننا چاہیے تھا کمیونٹی سینٹر, اس کو بننا چاہیے تھا لائبریری, اس کو بننا چاہیے تھا پارک, اسکول. یہ سارے جو یہ میں نے چیزیں بتائی ہیں وہ تو نہیں بنتی, بلکہ اس پیس آف لینڈ کی جگہ ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ کھڑی کر دی جاتی ہے. یعنی کہ اگر میں احتیاط سے بات کروں تو کسی بھی ایک کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو ایڈمنسٹریٹر تعینات ہوتا ہے رشوت دے کر, وہ لگ بھگ اگر میں احتیاط سے بتاؤں تو کوئی 1 سے 1.5 ارب روپے کی دھندہ کرنے کے لیے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ ریڈی ہو جاتا ہے کہ جی مجھے 1 سے 1.5 ارب روپے پہ ادھر جو ہے وہ ہاتھ صاف کرنا ہے. اس شہر میں کوئی 400 سے 450 فنکشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. یہ سارے ایڈمنسٹریٹر 70 سے زائد ایڈمنسٹریٹرز کو تعینات کیا گیا ہے رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے. یہ رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ کتنے مشہور انسان ہیں. یہ پہلے نیب میں بھی شاید سرو کر چکے اور کسی کے آشیرواد پہ وہ ان کو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگا دیا گیا. یہی رجسٹرار صاحب اس سے پہلے لوکل گورنمنٹ بورڈ کے بھی شاید ڈائریکٹر رہ چکے ہیں. وہاں پہ ان کے کیا کارنامے تھے وہ بھی آپ سب کے علم میں ہے. بات اتنی سی ہے کہ ایک طرف میں صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب, آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب وہ کراچی دورے پر تھے, ان کا ایک اسٹیٹمنٹ میری بھی نظر سے گزرا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی سندھ کی 1 انچ بھی زمین پہ ہم قبضہ نہیں ہونے دیں گے. یہ اس ٹائپ کا کوئی اسٹیٹمنٹ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے آیا تھا. اب میں وہ اسٹیٹمنٹ سامنے رکھتا ہوں, پھر سندھ حکومت کی ناک کے نیچے یہ ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے سندھ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, اس کے رجسٹرار صاحب اور ان کے لگائے ہوئے راشی کرم نکمے نااہل ایڈمنسٹریٹرز کے کارنامے دیکھوں تو مجھے کانٹرڈکشن نظر آتا ہے کہ ایک طرف
صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو کہ خود پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے کہ وہ ایک زمین پہ کسی بھی سندھ کی زمین پہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے. دوسری جانب انہی کی جماعت کی حکومت جو ہے اس کے نیچے ایک افسر یہ کام کر رہا ہے. تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کس کی ڈائریکشن پہ کام کیا جا رہا ہے. یہاں پہ سو کالڈ سسٹم جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی یہ تو بند ہو چکا ہے, یہاں پہ اب یہ والے دھندے ختم ہو چکے ہیں, اب ہم بڑے اچھے طریقے سے سندھ کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں گے, شہروں کی بہتری کے لیے کام کریں گے. مگر جب یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ جس میں ابھی صرف ایک ہفتہ 10 دن کی بات بتاؤں تو مسلمانان پنجاب کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, ایئر کریو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, PCSIR کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, اسی طرح گلشن غازیان کوآپریٹو سوسائٹی اور لا تعداد یہ میرے پاس لسٹ موجود ہے, رسوی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی یا آمنہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, یہ وہ ساری سوسائٹیز ہیں کہ جس میں مسلح جتھے عام لوگوں کو ایک تو 2 نمبر یہ بتائی کہ ڈپلیکیشن ہو رہی ہے, ٹرپلیکیشن ہو رہی ہے فائلز کی. دوسرے میں نے یہ بتایا کہ ایمینٹی پلاٹس کو جو ہے وہ برباد کر دیا جا رہا ہے, یعنی کہ اب جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہنے والے شہر کے صوبے کے باسی ہیں وہ اب ان کو پارک میسر نہیں ہوگا, اب ان کو ہاسپٹل میسر نہیں ہوگا, ان کو کمیونٹی سینٹر میسر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سارے ایمینٹی پلاٹس پہ ملٹی سٹوری ہائی رائز بلڈنگ بن کے ان کی زمینوں پہ ان کے پارکس پہ قبضے ہو رہے ہیں, اور یہ سارے قبضے سندھ حکومت کی ناک کے نیچے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کر رہا ہے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ زرداری صاحب نے بالکل اسٹیٹمنٹ جو دیا, جو وہ پالیسی بیان کر دی, سندھ حکومت کے انڈر یہ ڈپارٹمنٹ موجود ہے اور اس کا ایک رجسٹرار یہ سارے کام کرنے میں آن ڈیلی بیسس لگا پڑا ہے. تو یہ کانٹرڈکشن نہیں آ رہا. اس کانٹرڈکشن کو اگر میں اس طرح کہہ لوں کہ جو سسٹم ہے اس صوبے میں, سو کالڈ سسٹم جو کہتے ہیں نا, ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک سسٹم موجود ہے, تو یہ سسٹم کا دھندا تو بند نہیں ہوا ہے اس صوبے میں. تو یہ اسٹیٹمنٹ دینا یا تو زرداری صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کی کمپلائنس سندھ حکومت کرنے میں بری طرح ناکام ہے, یا اس میں خود سہولت کاری کر رہی ہے. مطلب یہ میں آپ کی جانب چھوڑتا ہوں, عوام کی جانب چھوڑتا ہوں یہ والی بات کہ بھائی اس کو کس انداز سے لے لیں, کیونکہ جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ بہت خطرناک ہے. اگر ایک کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگ بھگ 1 ارب روپے کے گھپلے کرنے کی گنجائش موجود ہے, چاہے وہ کمرشل پلاٹ کی نیلامی ہو جو کمروں کے اندر بیٹھ کے ہوتی ہے, چاہے وہ ریزیڈنشل پلاٹ کی نیلامی ہو جو کمروں کے اندر بیٹھ کے ہوتی ہے. اچھا, اگر کسی ممبر کو ہی دیا جا رہا ہے جو کیو میں موجود ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہاں پر آؤٹ آف دا باکس ایک شخص کو لا کے کمرشل جو پلاٹ ہے اس کی مالکی دے دی جاتی ہے, تو وہاں پہ جو لوگ کیو میں موجود ہیں اس کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کا کیا قصور ہے؟ ایک کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو اگر آپ اٹھائیں اور انویسٹیگیٹو جرنلزم کریں تو لگ بھگ 1 سے 1.5 ارب روپے کا یہ پورا سسٹم موجود ہے ہر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں. اس صوبے میں اور اس شہر کی اگر میں بات کر لوں تو 400 سے 450 کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی موجود ہیں. یہ کتنے کا ہو گیا بھائی دندا, یہ آپ لوگ خود کیلکولیٹ کر لیں. یہ تو سندھ کے تعلیم کے صحت کے بجٹ سے زیادہ بڑا کام ہو گیا. یہ تو اس اتنا بڑا صوبہ ہے جس کے تعلیم کا بجٹ, صحت کا بجٹ, داخلہ کا بجٹ ملا لیں اور کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہونے والا یہ کاروبار اٹھا لیں تو آپ کو یہ حیران کن نمبر سامنے آئیں گے کہ کوئی 300 سے 400 ارب روپے کے یہ گھپلے موجود ہیں اور بڑے دھڑلے سے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں. عام آدمی جس نے اپنی جمع پونجی اکٹھا کر کے اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں, کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر لیا, پلاٹ لیا, آج وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ رجسٹرار صاحب کے تعینات کیے گئے ایڈمنسٹریٹر اس کی داد رسی کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ لٹ رہے, پہلے اسٹریٹ کرائم میں, شہروں میں, روڈوں پہ, چوکوں پہ, چوراہوں پہ لٹ رہے. وہ جمع پونجی اکٹھا کرتا ہے اس شہر کا باسی, وہ تاکہ آنے والی نسلوں کو چھت میسر ہو سکے تو اس کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. اچھا, یہ بات تو ابھی تو میں نے تو ابھی صرف کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات کی ہے. میں تو پورے شہر کی ابھی بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ SPCA کیا کر رہا ہے, KMC میں کون سے گھپلے ہو رہے ہیں, دیگر جو ریونیو کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں منگو پیر میں, سلطان آباد میں ان کی تو ڈیٹیل میں جا ہی نہیں ہوں. میں نے تو ابھی صرف
جو دو ایک چیز سامنے رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو ہونے والے گھپلے ہیں اس کے نمبرز میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دی ہیں. ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کے اسٹیٹمنٹ کی کمپلائنس کرے سندھ حکومت، جو کہ وہ آج تک کرنے میں ناکام رہی ہے. یہ میرے پاس آرڈرز موجود ہیں، بہت ساری جگہوں پہ اسٹے لے لیا گیا ہے ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی پہ، بہت ساری جگہوں پہ. اب ہو رہا کیا ہے، ایک طرف کورٹ اسٹے دے دیتی ہے، مگر جو ایڈمنسٹریٹر صاحب لگے ہوئے ہیں، چونکہ وہ سسٹم کے تھرو آئے ہوئے، چونکہ وہ پیسے لے کر آئے ہوئے، تو انہوں نے یہ سارے کام جو کالے دھندے ہیں ان کو روکا نہیں ہے، وہ اسی انداز سے چل رہا ہے. اگر آج اسٹے لے لیا گیا کسی جگہ پہ تو کوئی بات نہیں، 1 مہینے پہلے کی فائل بن جائے گی. اب ان سارے معاملات کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری کرے گا کون ٹھیک؟ دیکھیے عوام سفر کر رہی ہے. اب جو آگے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہیں جس میں شہر اور پورے صوبے کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے لوگوں نے پلاٹس لینے، تو کیا وہ پلاٹس لینا بند کر دیں کیونکہ ان کو کنفرمیشن نہیں ہے، ان کو حکومت کی طرف سے یہ پروٹیکشن حاصل نہیں ہے کہ بھئی آپ کا پلاٹ بچے گا یا نہیں بچے گا؟ یہ تو پورے صوبے کے لوگوں کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے جو آگے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز جو نان فنکشنل ہے وہ فنکشنل ہوں گی، تو کیا اس پہ بھی اسی انداز سے قبضے کیے جائیں گے؟ اور جو فنکشنل ہیں جن میں ایڈمنسٹریٹر کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک الیکٹڈ باڈی الیکشن کرائے اور الیکٹڈ باڈی کو وہ ہینڈ اوور کرے، وہ کرنے میں رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور پورا ڈپارٹمنٹ بری طرح ناکام ہو گیا ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے سندھ حکومت یہ جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو دھندا چل رہا ہے اس کو فی الفور بند کرے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے لاکھوں لوگ ڈائریکٹلی متاثر ہو رہے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ان تمام مسائل پر شہریوں کو، اس صوبے کے باسیوں کو، اس شہر کے باسیوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گی. بالکل کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ دھندے بند کیے جائیں، فی الفور بند کیے جائیں. ہمیں ان کے آفیسز بھی پتہ ہے، یہ کہاں بیٹھ کے دھندے ہو رہے ہیں یہ بھی پتہ ہے. اس چیز کو سندھ حکومت کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ہونے والے گھپلوں کو فی الفور بند کرے اور ان کی انکوائری کرے. یہ ایک راشی افسر ناک میں سندھ حکومت کہتی ہے کہ جی بڑا بھائی اتنے کمپیٹنٹ ہے وہ کہ ان کو جس ڈپارٹمنٹ میں چھوڑا جاتا ہے یہ اس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ سسٹم سٹارٹ کر دیتے ہیں. کیا سندھ حکومت اتنی بھی اس سسٹم کے آگے بے بس ہو گئی ہے کہ یہ ایک شخص کو ہٹا نہیں سکتی ہے جس کے کارنامے آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیے ہیں؟ یا تو طے ہو چکا ہے اس صوبے کو کہ یہ صوبہ جو ہے وہ کرائے پہ سسٹم کے حوالے کر دیا گیا ہے، یا تو یہ بولتے سندھ حکومت. اگر نہیں تو شہریوں کے ساتھ، اس صوبے کے باسیوں کے ساتھ یہ جو ظلم و ستم رواں رکھا گیا ہے اس کو فی الفور بند کرے. صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کے اسٹیٹمنٹ کی کمپلائنس کرے. ہم اپنی بات بھی نہیں کر رہے، اپنے صدر پاکستان جو کہ آپ کی جماعت کے چیئرمین ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ کی کمپلائنس کرے. اگر نہیں کرے گی تو عوام کو اس طرح اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا. کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ تواتر کے ساتھ پچھلے 2 مہینوں سے، یہ میرے دائیں جانب بائیں جانب جو اراکین اسمبلی بیٹھے ہوئے ارسلان پرویز بھائی ہیں PS 98 سے، ان کا کوئی 80% حلقہ جو ہے وہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز پر ہے. روزانہ کی بنیاد پہ ان کے ساتھ پریشانی ہے. فرحان انصاری بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھ روزانہ کی پریشانی ہے. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، MQM کے مرکزی دفتر آ رہے ہیں، علاقائی دفتر آ رہے ہیں. اس مسئلے کو، اس دھندے کو سندھ حکومت فی الفور بند کرے، ورنہ ہمیں ان کے دفاتر بھی پتہ ہے، ہم ان کے دفاتر کا بھی گھیراؤ کریں گے. ایسے نہیں چھوڑ سکتے ہم لوگ اس شہر کی عوام کو، اس صوبے کی عوام کو. ان تمام مسائل جن میں عوامی ایشوز ہیں ان میں نہ صرف ہم یہ آج پریس کانفرنس کر کے متنبع کیا جا رہا ہے سندھ حکومت کو کہ اس دھندے کو بند کرے. اس دھندے کو بند نہیں کیا جائے گا تو عوام بھی موجود ہے، عوامی نمائندے بھی موجود ہے. اس شہری سندھ کا مینڈیٹ میجورٹی پارٹی جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے. ان مسائل میں MQM عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی. اور یہ تو آج تو شروعات کی ہے، ایک پہلا مسئلہ بتایا ہے جو کہ صرف کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے. یہاں تو جس محکمے کو اٹھاؤ وہاں پر کروڑوں روپے کی کرپشن کا بازار گرم رکھا ہوا ہے. ہر جگہ پہ یہی صورتحال ہے.
یعنی کہ اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر سارے ڈپارٹمنٹس کی کرپشن کو سمرائز کر لیا جائے تو ایک اور صوبے کا بجٹ بن جائے گا. یہاں پہ تو اتنی کرپشن ہو رہی ہے. اس کو فی الفور سندھ حکومت کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ہونے والے کاروبار کو دھندے کو بند کرے. اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کی جائے. یہ جو یہاں پہ یہ صورتحال لگی ہوئی ہے کہ 400 سے 850 جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جس میں سے 70 سے زائد پہ ایڈمنسٹریٹر تعینات کیے گئے, کیوں نہیں ہو رہے الیکشن وہاں پہ؟ کیوں نہیں وہاں پہ منتخب لوگوں کو چیزیں دی جا رہی ہیں؟ تو ہماری جانب سے مطالبہ جو ہے وہ آپ کے ذریعے, عوام کے ذریعے حکومت کو کر دیا گیا ہے. اور اس پہ اگر فی الفور ایکشن نہیں ہوا تو پھر ہم آخری قدم تک جائیں گے, کیونکہ ہم اکیلا عوام کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے. لوگوں کی پوری زندگیوں کی محنت ہے, زندگیوں کا جمع کیا ہوا پیسہ ہے, پوری زندگی کا. کوئی کلرک ہے, کوئی چھوٹے گریڈ کا جو ہے وہ آفیسر ہے, مختلف محکموں میں کام کرتا تھا, کوئی پرائیویٹ جاب کرتا تھا. اس کے پورے زندگی بھر کی جمع پونجی اٹھا کے جب وہ پلاٹ بنانے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ جی میرے پلاٹ پہ تو کوئی اور قابض ہو چکا ہے. تو اس طرح اکیلا عوام کو نہیں چھوڑا جائے گا. سندھ حکومت اس کو فی الفور بند کرے, اور اگر نہیں کیا تو پھر ہم ان کے آفیسز کا بھی گھیراؤ کریں گے. بالکل کلیئر اینڈ کیٹیگوریکلی یہ بات کی جا رہی ہے کہ رجسٹرار صاحب جو ہے یہ پورا سسٹم چلا رہے ہیں, یہ اپنا جو ہے قبلہ سیدھا کریں, نہیں تو ایم کیو ایم پاکستان سڑکیں بھی کھلی ہوئی ہیں, عوام بھی موجود ہے, عوامی جماعت بھی موجود ہے, اس کے نمائندے بھی موجود ہیں. ہم سارے قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ. اچھا علی بھائی, آپ نے اس سے پہلے اسٹریٹ کرائم کے ایشو پر بھی اسی طرح کی باتیں کی کہ عوام بھی موجود ہے, گلی بھی موجود ہے, احتجاج بھی کریں گے. تو یہ آپ کی طرف سے خالی باتیں ہی ہوتی ہیں, اس کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں حکمرانوں سے, اس کے بعد آپ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. تو اس مسئلے پہ کتنا اسٹینڈ لیں گے اور کب تک لیں گے؟ کوئی تاریخ طے کریں گے کہ 15 دن آپ حکومت کو دے رہے ہیں, 1 مہینہ دے رہے ہیں, 2 مہینے دے رہے ہیں, کب تک مطلب یہ آپ کے اگر اس پریس کانفرنس کو سیریس نہیں لیا گیا تو اگلا عمل آپ کا کیا ہوگا؟ ویل, جیسے اسٹریٹ کرائم کی ایشو کو لے کر پریس کانفرنس کی گئی تھی, آئی جی صاحب نے کچھ ایشورنس دی تھی. اچھا, میں نے تو جب ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد میں نے آپ دوستوں سے بات کرتے ہوئے بھی یہ بات بولی تھی کہ تشفی ایم کیو ایم کی نہیں کروائی جائے کہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں اور ہم اقدامات کر رہے ہیں. پریکٹیکلی نظر آنا چاہیے. اگر پریکٹیکلی نظر آئے گا کہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے, عوام کو سیٹسفائی کرنا ہے, ہمیں جماعتوں کو سیٹسفائی نہیں کرنا. ایم کیو ایم کو مت کرے سیٹسفائی, حکمران ایم کیو ایم کو مت کرے سیٹسفائی. یہ سارے عوامی ایشوز ٹیک اپ کیے جا رہے ہیں. یہ کوئی سیاسی مسئلے نہیں ہیں, یہ ایڈمنسٹریٹو فلاز ہیں, اور یہ ایڈمنسٹریٹو فلاز کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری اپوزیشن کی نہیں ہوتی, حکومت کی ہوتی ہے. حکومت اقدامات کرے نا, حکومت کمپیٹنٹ افسر لگائے. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا افسر لگائے, ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ بھائی حکومت اٹھا کے ہمیں دے دیں, آپ سے نہیں ہو رہا. نہیں جناب, آپ کو جو مینڈیٹ ملا ہے اس میں آپ کے پاس حکمرانی موجود ہے. آپ انتظامی طور پہ صوبے کو ٹھیک کریں. ہم انتظامی جو خرابیاں ہیں اور جو نکما پن ہے, میں تو کہوں گا تھوڑا سا ہارڈ لائن ہو رہی ہے, مگر بہرحال نکما پن ہے سندھ حکومت کے جو لگائے ہوئے ایڈمنسٹریٹرز ہیں مختلف محکموں میں, وہ اپنا کام ٹھیک کریں, اپنا قبلہ درست کریں. نہیں کریں گے تو اسی طرح ٹیک اپ کیا جائے گا ایشوز کو. اور رہی بات احتجاج والی, تو دیکھیں آئی جی صاحب ایک اعلیٰ منصب پر فائز, اس صوبے کے سب سے بڑے پولیس کے عہدہ انہی کے پاس ہے, انہوں نے کچھ ایشورنس دی ہیں. اچھا, پریکٹیکلی چیزیں اللہ کرے, میں تو پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اسٹریٹ کرائم کا ایشو جو ہے وہ کوئی سیاسی مسئلہ ہم نے بنایا ہی نہیں نا, پہلے دن سے نہیں بنایا. ہم تو کہہ رہے ہیں جی نظر آئے لوگوں کو نظر آئے, آپ کی ول نظر آئے. اس ول کی کمی ہے, اس اونرشپ کی کمی ہے. یہ اونرشپ اور ول نظر آنے لگ جائے گی, ہم خاموش بیٹھ جائیں گے. اس میں کون سی مسئلے والی بات ہے؟ آپ نے جیسے اسٹریٹ کرائم پہ اسٹینڈ دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب شہر میں بھتے کی جو وارداتیں ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہیں. لوگوں کو چٹھیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, اسی پہ ٹارگیٹ کلنگ کے بھی واقعات جو بڑھتے جا رہے ہیں. اس پہ کیا کیوں چلایا؟ ویل بھائی, میں نے آپ کو بتایا نا, دیکھیں کچھ بنیادی ایسے مسائل ہیں کہ جس پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں اسٹریٹ کرائم سے کی واردات ہو یا ٹارگٹ کلنگ ہو یا جو بھتے والا جو آپ بتا رہے ہیں صورتحال آئی, بالکل میرے دل میں کہ کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ ایسا ہوا ہے صورتحال. دیکھیں یہ سارے مسائل اگر ہم اس کو سیاست کی نظر کر دیں گے تو شاید یہ مسائل پیچھے رہ جائیں گے اور پھر سیاست شروع ہو جائے. ہم نے صرف اسٹریٹ کرائم پہ بات تھوڑی کی تھی, ہم نے تو سارے اس سے ایسوسیٹ جتنے مسائل تھے اس پہ بات کی. اور ہم نے یہ کہا تھا, مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے کہ آئی جی صاحب کو میں نے مخاطب کر کے یہ بات کہی تھی کہ بھائی آپ اچھا پرفارم کر رہے ہیں, مجھے سیٹسفائی مت کریں. وہ جو عوام ہے نا باہر اس آفس کے, ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں کہ ہاں واقعات پولیس جو ہے وہ اونرشپ لے لی ہے لوگوں کی. صورتحال
आप एज ऑफ टुडे बतदरीज बेहतर होनी चाहिए, नंबर्स आ जाएंगे, हमारे सरकारी आदाद और शुमार भी आ जाएंगे, आपके सामने भी आ जाएंगे, हम भी हमारे सामने भी आ जाएंगे, इस पर बैठ के दोबारा बात कर लीजिए कोई मसला की बात नहीं। रशीदी साहब, अभी आपने जिक्र किया, इस दौरान आपकी मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी से असेंबली चैम्बर में स्पीकर के पास, खासतौर पे जो सूबाई असेंबली की स्टैंडिंग कमेटियों का इशू है, कायमा कमेटियों का, इस पर थोड़ा बता देंगे क्योंकि अच्छा स्पीकर से हमारी बात हुई तो उसने कहा था कि आज कैंप में फिर से एक मुलाकात आपकी होनी है, ठीक है उन्होंने बताया था, तो ज़रा इसकी डिटेल में बता दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जमाल साहब कि हमारी स्पीकर साहब के ऑफिस में हुकूमती जानिब से जो है वो स्टैंडिंग कमेटीज़ के इशू को लेकर जो है वो मुलाकात हुई थी, और उनकी जानिब से वज़ीर कानून वज़ीर दाखिला भी हैं ज़ियाउल हसन नंजार साहब थे, और मैं ख़ुद वहाँ मौजूद था, मेरे साथ अरकान मौजूद थे, और हमने स्टैंडिंग कमेटीज़ पे बात की थी कि इसकी फॉर्मेशन जल्द अज जल्द कर ली जाए। हम नहीं चाहते कि वो प्रैक्टिस जो 2018 से 23 तक फॉलो की गई अपोजिशन या हुकूमत की जानिब से, हम नेक नियति के साथ एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप के ख्वाहिशमंद हैं, और स्टैंडिंग कमेटी तो मिनिस्ट्रीज़ की ओवरसाइट के लिए एक ड्यू प्रोसेस है, रूल ऑफ प्रोसीजर में मौजूद है। हम अपने प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग उनसे बात करने गए थे, और हमने ये इसी ख्वाहिश का इज़हार किया था कि ये जो स्टैंडिंग कमेटियों का भी जो इशू है उसको एज सून एज पॉसिबल रिजॉल्व कर लिया जाए, सो डैट के अपोजिशन की ओवरसाइट ऑन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज तो स्टार्ट हो जाए, चीज़ें करने लग जाएं। और एक और ख्वाहिश का हमने इज़हार किया था इससे पहले, जो एक बुनियादी बात थी वो ये की थी कि पीएससी की चेयरमैनशिप का भी हमारी जानिब से मुतालबा किया गया था, क्योंकि आप एक तरफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को कोट करते हैं, ऑल्दो के वो कानूनी कोई हिच नहीं मौजूद है, कोई उनको बाउंडिंग्स नहीं है, बट इसके बावजूद अगर एक अच्छी प्रैक्टिस कौमी असम्बली में फॉलो हो रही है और इस पर तमाम जमातें इत्तफाक करती हैं, तो मेरे ख्याल से वही जमातें सूबे में भी एग्जिस्ट करती हैं, और सूबे में जब एग्जिस्ट कर रही होती है तो एक चीज़ अच्छी चीज़ जो कौमी असम्बली में फॉलो की जा रही है सूबे में भी कर ली जाएगी, तो कोई मुज़ायका नहीं है। जी, इस वक्त आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो जिक्र किया, फर्क मामला है तो नवी 10वीं जमात के इम्तहानात का, जिस तरह इम्तहान हो रहे हैं तो इम्तहान लग रहा है कि नकल का मुकाबला हो रहा है। तो इस सिलसिले में एमक्यू भी खामोश है, कराची के नौजवान तलबा जो है जिस तरह नकल कर रहे हैं, कराया जा रहा है, पूरे दिन में ओवरऑल है, लेकिन आप तो बेसिकली कराची को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस तमाम तर सूरत एमक्यू क्यों खामोश है? वेल, मैंने आपको जैसे बताया कि कोई एक महकमा नहीं है जो पिछले 15 सालों में कि जिसमें चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही, ठीक है, ये बड़ी क्लियर बात है। अच्छा, ये हो सकता है हम अपोजिशन में बैठे हुए चीज़ें एग्जैचुरेट करके बता रहे हैं, एक आम आदमी से पूछ लें, नहीं सुने एमक्यूएम की, एक आम आदमी से बाहर माइक उठाएं, आप जाके पूछें कि जी यहाँ पे कोई एक ऐसा महकमा मौजूद है कि जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो 15 सालों में अच्छी हो। इसके लिए मेरे अक़ब में बैठे हुए रुकन असेंबली इंजीनियर मोहम्मद उस्मान, इनकी बहुत डिटेल इस पे जो है वो इनकी वर्किंग है। यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि नकल माफिया मतलब 15 सालों से एक बहुत छोटा सा एक प्रैक्टिस होती है जी एग्जामिनेशन की, 5 एग्जाम होते हैं, 6 एग्जाम होता है, ऐसे ही है ना 9-10 में, उसको भी ठीक करने में बुरी तरह नाकाम है। मतलब इस पे इंसान क्या करे? यहाँ जो आम आदमी है वो सफ़र कर रहा है, सेंटर की तैनाती कि किस तालिब इल्म का किस जगह सेंटर पढ़ना है, ये वो काम भी करने में बुरी तरह नाकाम है। मतलब इतने निकम्मे अफसर लगाए हुए इन्होंने मुख्तलिफ महकमों में कि एक छोटा सा काम करने में भी परेशानी है। यहाँ पर बच्चा जब सुबह उसको जो एडमिट कार्ड मिलता है ऑनलाइन जो मिला है वो लेके जाता है किसी ABC स्कूल में, तो उसको पता लगता है नहीं जनाब आपका ABC में नहीं है, नमाज XYZ में। अब मुझे बताइए कि उस बच्चे की और उस पेरेंट्स की कंडीशन क्या होगी जब वो 9 बजे पेपर स्टार्ट होना है और 8:50 पे उसको ये बताया जा रहा है कि नहीं जनाब आपका सेंटर ये नहीं है, आपका सेंटर जो है 4 किलोमीटर दूर जो है फलानी जगह पे मौजूद है। ये अलमिया है, मतलब मजाक लगा हुआ है सूबे में कि यहाँ पर सारी चीज़ें तो बर्बाद हो चुकी हैं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, शहर में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है, यहाँ पर लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं है, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम नहीं है, पीने का आ नहीं रहा है पानी, सीवरेज का जा नहीं रहा है पानी, इस शहर का अलमिया ही है। उसके बाद तालीम का निज़ाम बेसिक्स है, 9-10 अच्छी होगी तो आपके पास बेस अच्छी मिलेगी, बच्चा इंटर पढ़ेगा, इंजीनियरिंग में जाएगा, बिजनेस करेगा, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा,
بہت سارے آپشن آتے ہیں. آپ اس بیس کو ٹھیک کرنے کی جب بات آتی ہے جہاں ہزاروں بچہ جو ہے وہ ایگزام دینے جا رہا ہوتا ہے تو ان کے اوپر یہ ایک نئی ٹینشن دے دی گئی ہے حکومت کی جانب سے کہ جی وہ ایڈمٹ کارڈ میں غلط سینٹر ڈلا ہوا ہے, مذاق لگا ہوا ہے. اچھا سینٹر میں جب چلے جاتا ہے تو 3 گھنٹے گرمی کا موسم ہے. یہ حکومت یہ میک شیور نہیں کر سکتی ہے کہ جو سینٹر میں بیٹھا ہوا بچہ ہے اس کو پانی مل جائے. یہ حال ہے, کرسیاں نہیں ہیں, زمینوں پہ بیٹھ کے پیپرز دے رہے ہیں بچے 9 اور ہمارے آپ کے گھروں کے بچے زمینوں پہ بیٹھ کے پیپرز دے رہے ہیں. مطلب یہ اس لیول پہ چل رہی ہے حکومت. اب اس پہ اگر کرٹیسزم کرو تو وہ اس کو ڈیفرنٹ اینگل دینا شروع ہو جاتے ہیں, کبھی لنگوسٹک لائن دینا شروع کر دیتے ہیں. بھائی آپ کی ناکامیوں کو, آپ کے نکمے پن کو اگر ہم یہاں پہ بتلا رہے ہیں, عوام جان رہی ہے, تو اس میں یہ پتہ نہیں کون سا ایک نیا ٹچ دے دیتی ہے سندھ حکومت کہ نہیں جی یہ تو ہر دفعہ یہ والی بات کرتے ہیں. بھائی آپ ٹھیک کر لیں, عوام کو سیٹسفائی کر دیں. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں اور تیسری بار ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات کہ ایم کیو ایم کو سیٹسفائی نہیں کریں بھائی, عوام کو سیٹسفائی کریں. عوام آپ سے سیٹسفائی نہیں ہے, کسی طور نہیں ہے, کیونکہ اگر ہوتی تو شہری سندھ میں شاید یہ جو سیٹیں جو ہیں وہ پھر متحدہ قومی موومنٹ کے پاس نہیں جاتی, کیونکہ 15 سالوں سے اقتدار تو ان کے پاس ہے. لوگ پریشان ہیں, اس پریشانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا علی بھائی یہ بتائیے گا کہ حکومت کا کہنا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو نمائندگی ہے وہ اپوزیشن کو تعداد کے حساب سے دی جائے گی جو کہ 7 بنتی ہے, لیکن آپ لوگوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 14 سیٹوں کی ہے, کیا کہیں گے؟ ویل میں آپ کو اس میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ ہماری ریکوائرمنٹ, میں اس پہ اختلاف کروں گا, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. ہم نے اپنا پروپوزل بنا کے اسپیکر سندھ اسمبلی کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے. حکومتی نمائندے بھی موجود تھے وہاں پہ. کچھ جگہ میں نے دیکھا کچھ چینلز پہ جو ہے وہ اس طرح کے ٹکٹ چلے کہ جی یہ مطالبہ ہو گیا. بھائی مطالبہ نہیں چاہیے ہمیں, کچھ ایکسٹرا نہیں چاہیے. جو ڈیو شیئر ہے اس کے تحت اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی فارمیشن ہو جائے. اور میں نے وہاں جا کے صرف بینگ اپوزیشن لیڈر, میں نے ایم کیو ایم کی بات نہیں کی, میں نے یہ جو سنی اتحاد کونسل والے ان کا بھی مقدمہ لڑا. میں نے وہ جو جماعت اسلامی کے رکن ہیں میں نے ان کا بھی مقدمہ لڑا ہے. آلدو کہ سیاسی مخالفت, نظریاتی مخالفت, مگر جس سیٹ پہ میری جماعت نے مجھے بٹھایا ہے اس کا حق ادا کرنے کے لیے بالکل پارٹی کی طرف سے کلیئر ڈائریکٹیوز ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ہم نے تو ان کا بھی مقدمہ لڑا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ باہر بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. حال تو یہ میں چلے چھوڑیں یہ والی بات میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, ویل ہم نے پروپوزلز دے دیے ان کو اور اب اٹس اپ ٹو گورنمنٹ کہ وہ اس پہ کیا لائے عمل دیتی ہے. جیسے ہی کچھ ہوگا آپ صافی حضرات کو بالکل بتایا جائے گا. نہیں بتائیں گے تو پھر کیسے چلیں گے معاملات. ٹھیک ہے, تھینک یو.